علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو صدقہ فطر پر ہوگی۔ سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ صدقہ فطر ہے کیا، جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کے متعلق مدینہ شریف میں منادی بھی فرمائی کہ ہر چھوٹے بڑے پر صاحب نصاب پر صدقہ فطر لازم ہے۔ صدقہ فطر کی جو ہے سو تعلق سے صدقہ فطر کے تعلق سے اکابر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جس طرح نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے، نماز کی جو غلطیاں ہیں، نماز میں جو غلطی ہو جاتی ہے سجدہ سہو سے، وہ جو غلطیاں جو ہوتی ہے وہ برابر ہو جاتی ہے، یعنی وہ غلطیاں معاف ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جاتا ہے کہ صدقہ فطر رمضان کے لیے سہو کا کام کرتا ہے، رمضان کے لیے سجدہ سہو کی طرح کام کرتا ہے۔ کس طرح روزے کی حالت میں گناہ ہو جاتے ہیں، روزے کی حالت میں کوتاہیاں ہوتی ہے، تراویح ادا کرنے میں کوتاہیاں ہو جاتی ہے، یا پھر روزے کی حالت میں گالی غلوظ ہو جاتا ہے، تو ایسے گناہوں کا جو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے متعلق جتنے فرائض اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اس کے اندر جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے تو علماء اکرام بیان کرتے ہیں صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ تمام ناکامیوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ تمام جو ہے کوتاہیوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ تو صدقہ فطر کی جو ہے سو آپ یہاں پر اہمیت کو سمجھے۔ ہر مسلمان روزہ رہ رہا ہے، اس کو لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر دے۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب کس کے اوپر ہے؟ ہر صاحب نصاب، جس طرح آپ نے زکوٰۃ کے مسئلے میں سنا تھا، جو صاحب نصاب ہوتا ہے یعنی 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو، یا پھر یہ 2 نصاب میں سے ایک نصاب جس کے پاس ہو، وہ غنی کہلاتا ہے، یا اتنا کیش اس کے پاس ہو، یا اتنا مال اس کے پاس ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے صدقہ فطر میں مال کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہے، اور صدقہ فطر میں آپ کی حاجت اصلیہ سے آگے جو چیزیں ہیں گھر میں پڑی ہوئی ہے، ویسٹ ہے، لیکن اس کی نوعیت، اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، تو اس شخص کے اوپر بھی صدقہ فطر جو ہے واجب ہوتا ہے۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، واجب تو صاحب نصاب کے اوپر ہے، لیکن روزے کی حالت میں کوتاہیاں ہر کسی سے ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہوگا جس پر واجب نہ ہو، کیونکہ تھوڑی سی مقدار میں، یہ تھوڑے سے رقم میں یہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بہترین چیز ہے یہ، تو جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مال عطا کیا ہے اس کے بارے میں میں آگے بیان کروں گا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ 1 سا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں، صدقہ فطر کس کس چیزوں پہ نکالا جاتا ہے، کن کن چیزوں پر صدقہ فطر نکالا جاتا ہے؟ پہلی چیز ہے اس کے پر یہ یعنی صدقہ فطر نکالا جاتا ہے 4 قسم کی اشیاء کے اوپر، گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے۔ اب اس کی الگ تفاصیل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کھجور کے لیے، کشمش کے لیے اور جو کے لیے 1 سا فرمایا ہے۔ 1 سا کی مقدار میں یہاں پر علماء کا اختلاف رہا، کسی نے 3.5 کلو کہا، کسی نے 4 کلو کہا اور کسی نے 2.5 کلو کہا۔ اب یہاں پر ہم اکثر جو متفق علیہ قول ہے، جہاں پر زیادہ علماء نے توجہ فرمائی ہے، میں اسی چیز کو عوام کے لیے کھول کر بیان کروں گا، چھوٹی سی بات کے اندر اپنی اس حاصل کلام تک پہنچوں گا، جس سے عوام کو بھی راحت پہنچے، دینے والے کو بھی راحت پہنچے اور لینے والے کے حق میں بھی بہتر ہو۔ صدقہ فطر کا بہت بڑا یہ مقصد ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، وہ بھی صدقہ فطر کے ذریعے عید میں غنی لوگوں کے ساتھ، یعنی جن کو اللہ نے عطا کیا ان کے ساتھ انہی کی طرح عید منا سکے۔ صدقہ فطر کا مقصد ہی یہی ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، اگر اب ایک چیز عوام میں رواں دواں یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس سال جو ہے صدقہ فطر آپ جو ہے اتنا نکالنا ہے، یعنی 2.25 کلو نکالنا ہے، یا پھر 2 کلو 50 گرام نکالنا ہے، جس کی مارکیٹ میں گیہوں کی قیمت جو ہے 100 روپے ہو رہی ہے، تو امیر ہو غریب ہو سب اسی پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ چیز ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن صدقہ فطر کا معاملہ یہ ہے، آپ جو چیز کھاتے ہیں
آپ جو چیز استعمال کرتے ہیں کھانے میں اسی چیز پر آپ کو صدقہ فطر دینا لازم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی 20 روپے کلو والی گیہوں کھاتا ہے اپنے گھر میں، تو وہ 20 روپے کلو والی گیہوں کے حساب سے حساب لگائے تو اس کے پاس صدقہ فطر جو ہے سو 45 روپے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی 50 روپے کلو والا آٹا کھاتا ہے، گیہوں یا پھر آٹا 50 روپیہ کلو والا لیتا ہے، تو اس کے لیے صدقہ فطر کی مقدار الگ ہو جائے گی۔ تو اپنی حیثیت کے حساب سے اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس حساب سے آپ صدقہ فطر دیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آٹا نہ دیں، گیہوں نہ دیں، آپ کھجور نہ دیں، بلکہ آپ جو ہے اس کی قیمت ادا کر دیں تاکہ لینے والا عید کا کچھ سامان خرید سکے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ بیانہ چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ متوسط ہے یعنی نارمل چیز کھاتے ہیں، یعنی لو لیول کی گیہوں کھاتے ہیں، یعنی کم قیمت کا آٹا کھاتے ہیں، ویسے لوگ عمومی طور پر اکثریت ایسی ہی ہے جو ایک مزاجن ایک لیول کے اوپر وہ رہتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ 2.25 کلو گیہوں، شریعت نے اس کی مقدار جو بیان فرمائی ہے 2 کلو 50 گرام ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ اگر بڑھا دیں گے تو سامنے والے فقیر کی لینے والے کے لیے اس کے لیے بہت بہتری ہو جائے گی۔ 2.25 کلو گیہوں سے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ اگر بہترین جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ بہترین جو ہے سو قسم کی گیہوں آٹا وغیرہ کھاتے ہیں، تو آپ جو ہے اپنے لیول کی غذا کے حساب سے آپ مہنگی گیہوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کی قیمت آپ جو ہے سو 2 کلو 50 گرام سے آپ نکالیں۔ یہ ہوا آدھا سا گیہوں، آدھا سا ہے۔ اب آگے آپ بہت بہتر ہوگا، میں یہ بیان کر رہا ہوں، صرف صدقہ فطر ایک ہی قسم پر نہیں ہے، یعنی آپ کی اللہ نے آپ کو جو نوازا ہے اس کے لحاظ سے یہ تبدیل ہوتا ہے۔ اب بہتر سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو کے اوپر دے سکتے ہیں، جو کے اوپر آپ دے سکتے ہیں 3.5 کلو جو یا پھر اس کی قیمت آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ جائیں تو کھجور پر آپ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں، کھجور پر آپ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں 3.5 کلو کھجور، اس کی قیمت آپ دے دیں۔ آپ جو ہے اس کے اوپر آپ جائیں تو کشمش پر آپ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، علماء اکرام نے بیان فرمایا، فقہاء اکرام نے بیان فرمایا کہ گیہوں دینے سے بہتر ہے، جو دینے سے بہتر ہے، کھجور دینے سے بہتر ہے، کشمش دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آپ اس کی قیمت ادا کر دیں تاکہ اس کے لیے عید کا پکوان کا کچھ سامان مہیا ہو جائے یا پھر وہ اپنی ضروریات کے لیے وہ استعمال کر سکے۔ صدقہ فطر کا مستحب وقت یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے عید الفطر کو جانے سے پہلے، آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا فرما دیتے تھے۔ اب چند لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عید کی نماز ہو گئی تو اب صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی مدت تمام عمر ہے، آپ جب چاہے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولا عمل یہ ہے کہ آپ عید الفطر کے دن نماز عید الفطر سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے وہ چیز ادا کر دے، صدقہ فطر ادا کر دے۔ اگر کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا، عید الفطر کی نماز میں مشغول ہو گیا یا پھر اس کے پاس صبح وقت نہ رہا، تو وہ عید الفطر کی نماز ادا کر بھی صدقہ فطر دے سکتا ہے کیا اس کو دے دینا چاہیے، ورنہ یہ اس کے اوپر ایک فرض جو ہے یعنی ایک واجب جو ہے اس کے نام اعمال میں رہے گا کہ ادا کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ صدقہ فطر مالدار صاحب نصاب اپنی طرف سے بھی نکالے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی نکالے، اور اگر اس کے والدین اس کے لیے یعنی والدین کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے تو والدین کی جانب سے بھی وہ صدقہ فطر نکال سکتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے، زکوٰۃ آپ جن لوگوں کو دے سکتے ہیں انہی لوگوں کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے، جس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، سادات کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے آپ خاندان میں جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ آخری میں ایک بات یہی کہوں گا، صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ ہماری عید بہتر ہو، تو آپ کا خاندان کا غریب ہو، آپ کے محلے کا غریب ہو، فقیر ہو،
اس کو بھی حق ہے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ کشمش کی قیمت پر 3.5 کلو کشمش کی قیمت پر آپ صدقہ فطر نکالیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو آپ 3.5 کلو کھجور کی قیمت دے سکتے ہیں، 3.5 کلو جو کی قیمت دے سکتے ہیں، اور آپ کے پاس صرف آپ صاحب نصاب ہے یا پھر آپ صاحب نصاب بھی نہیں ہیں، آپ کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئی، رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی، یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کم سے کم 2 کلو 50 گرام گیہوں پر صدقہ فطر ادا کرے۔ اللہ، یہ جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں عوام کے آسانی کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ورنہ سینکڑوں مسائل فطرے کے تعلق سے نکل سکتے ہیں۔ انہی مسائل پر غور دیا گیا ہے جس میں عوام کے لیے راحت ہو، جس میں عوام کے لیے آسانی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔